Assalamu alaikum. Let us read the third stanza of this poem, A Roadside Stand. Sometimes I feel myself I can hardly bear the thought of so much childish longing in vain, the sadness that lurks near the open window there, that waits all day in almost open prayer. Sometimes किसी वक्त मुझे महसूस होता है अपने आप में कि मैं बड़ी मुश्किल से ये बर्दाश्त करता हूँ. I can hardly bear the thought of so much childish longing in vain. Longing means a strong feeling of need for something. So much childish longing in vain کہ میرا ارادہ ہوتا ہے کچھ حاصل کرنے کے لیے, کچھ کمانے کے لیے, لیکن یہ سب فضول ہے, all in vain. The sadness, وہ غم that lurks near the open window there, وہ غم جو میرے اندر کچھ برا کرنے کی سوچتا ہے. میں اس طاق میں رہتا ہوں کہ میں کچھ برا کروں. Lurks means to wait somewhere secretly in order to do something bad or illegal. In order to do something bad or illegal, کسی جگہ کسی خاص موقع کا انتظار کرنا تاکہ کچھ غلط کرے. تو اسی طرح سے یہ غم جو اس سے کھایا جا رہا ہے اس شخص کو, اس غریب آدمی کو جس نے شیڈ کھولا ہوتا ہے اپنی اس زمین میں, اور وہاں پر اس نے کچھ کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہوتی ہے تاکہ جو وہاں سے گزرے اس سے وہ خرید لے اور وہ کچھ کما سکے. لیکن جب اس سے کوئی وہاں سے ہزاروں کاریں گاڑیاں جو گزرتی ہے, کوئی اس سے کچھ نہیں خریدتا ہے, تو یہ غم کھایا جا رہا ہے اور وہ کچھ برا کرنے کی سوچتا ہے. That waits all day in almost open prayer. تمام دن وہ کھلی دھوپ میں دعا کرتا رہتا ہے. For the sequel of brakes, the sound of stopping car. Sequel of brakes means جب بریک کو گاڑی کو, کار کو آہستہ آہستہ سے بریک لگا دی جائے. That means lack of pad institution or installation shims and incorrect rotor surface cut or no surface cut. Cut or no surface cut in the brakes. Brakes میں کبھی کبھی کٹ کیا جاتا ہے, کبھی کٹ نہیں کیا جاتا ہے, تو وہاں سے وہ ایک آواز نکلتی ہے, چر کی آواز. The sound of stopping car. Of all the 1,000 selfish cars that pass. خود غرض گاڑیاں جو وہاں سے گزرتی ہے. Just want inquire what farmers' prices are. وہ صرف یہ تحقیق کرتی ہے کہ ان کسان کی چیزوں کا جو اس نے وہاں رکھی ہے شیڈ میں بیچنے کے لیے, ان کی قیمت کیا ہے. اینڈ ون ڈیڈ اسٹاف, اور کوئی روکتا ہے, بٹ اونلی ٹو پلو اپ گراس, وہ صرف اس کے کھیت کی اس گھاس کو ہی وہاں سے رون ڈالتا ہے. ان یوزنگ دا یارڈ ٹو بیک اینڈ ٹرن اراؤنڈ, وہ اس اپنی گاڑی کو, اس کے یارڈ کو, اس کی زمین کو استعمال کرتا ہے گاڑی کو آگے پیچھے لے جانے کے لیے, اور اس کی گھاس کو وہاں خراب کر دیتا ہے, سرسبز گھاس جو اس کے اس پارک میں لان میں ہوتی ہے. In using the yard to back and turn around, and another to ask the way to where it was bound, اور دوسرا اس سے راستہ پوچھتا ہے کہ یہ راستہ کہاں سے ختم ہو جاتا ہے. And another to ask could they sell it in a gallon of gas, کیا وہ اس کو بیچ سکتے ہیں. کوئی دوسرا اس کے پاس رک کر اسے پوچھ لیتا ہے. They could, they had none, didn't it see, کوئی کچھ اس سے خرید نہیں لیتا ہے. Now in country money, اب یہ ملک کا پیسہ جو ہوتا ہے, the country scale of gain, جو ہر کوئی نفع کما لیتا ہے, scale of gain ہوتا ہے per head. The requisite lift of spirit has never been found. تو کسی میں یہ درد مند دل نہیں ہوتا ہے جو آ کر اسے خرید لے, اس کی غربت کا مداوع کرے تاکہ وہ بھی فرام ہینڈ ٹو ماؤتھ اس کی انکم کو جا سکے. اور سو
the voice of the country seems to complain. اور یہ ملک کی آواز ہی لگتی ہے جیسے وہ شکایت ہو رہی ہے. I cannot help owing the great relief it would be. مجھے کوئی یہاں سے راحت ہی محسوس نہیں ہوتی ہے جیسا میں چاہتا تھا. To put these people at one stroke out of their pain. تاکہ ان لوگوں کا جو درد ہوتا ہے میں ایک ہی جھٹکے میں اس درد کو ان لوگوں کے دلوں سے باہر نکال لیتا. And the next day I come back into the scene. اور دوسرے دن جب میں واپس آتا ہوں. Sane means proceeding a sound mind or a rational mentality تاکہ میں اس کے دماغ کو پرسکون کر سکوں. And the next day as I come back in the scene I wonder how I should like you to come to me. مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ میں کس طرح سے کس طرح سے پسند کروں تمہیں کہ تم دوبارہ میرے پاس آ رہے ہو. And offer to put me gently out of my pain. اور بڑے نرم دل سے ملائم طریقے سے مجھے میرے درد سے باہر نکالتا. یعنی کہ the selfish citizens who come to these poor farmers buy their lands on roadside and force them into the dense areas. They open the sheds, the factories and other scales of business units on their yards and put the troubles for these poor villagers who sell their lands for petty money to these ungrateful drones. یعنی کہ یہ لوگ جو شہر سے بڑے بڑے پیسوں والے کارپوریٹ لوگ آتے ہیں وہ ان کسانوں کی زمینوں کو خرید لیتے ہیں انہیں پیسوں کی لالچ دلا کر اور پھر انہیں گاؤں کے اندر دھکیل دیتے ہیں گنی بستی میں. اور جو سڑک پر شور شرابہ ان کی ان مشینوں سے کارخانوں سے کارپوریٹ دکانوں سے گوڈانوں سے اٹھتا ہے اس شور شرابے میں ان گاؤں والوں کی زندگی ان کسانوں کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے.